معاف کر دیں بھائی، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اشوا آپ کو دے دیتے، آپ کے لیے لڑ لیتے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے آپ کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ وہ رو رہا تھا اور زریاب نے آگے ہوتے اسے گلے لگایا تھا، نرمی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے شہیر، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑ تو میں بھی لیتا اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی۔ غلطی میری ہے، جب غلطی کروں تو سزائیں بھی تو بھگتنی پڑتی ہیں۔ میں ساری زندگی اپنی ہی سوچ میں رہا، اس کا تو سوچا ہی نہیں کبھی۔ حقیقت کا تھپڑ بہت برا ہوتا ہے، جب پڑتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تم پریشان نہیں ہو؟ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے اسے تسلی دے رہا تھا، جبکہ خود کا دل کرچی کرچی تھا۔ اور کل تو مزید ہونا تھا۔ صبح صادق کے وقت وہ باہر نکل آیا تھا، سب کے اٹھنے کا وقت تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا، فی الحال تو کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا، جانتا تھا کسی کو اچھا نہیں لگنا اس کا یہاں آنا۔ رات ہی وہ شہیر کو اس کے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر اس نے گاڑی روکی تھی۔ چائے کا کہتے وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا، خالی نظروں سے وہ دور لہراتے سبزے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیرا یاد آیا تھا لیکن جانے کا دل نہیں چاہا تھا، آج دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، یہی سوچتے ہوئے دل کی دھڑکنیں گھٹنا شروع ہو جاتی تھیں، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سب ختم ہے، عنقریب سب ختم ہو جائے گا، اس کے جینے کی وجہ بھی۔ ہر ایک یاد اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، ہر ایک وقت جو اس لڑکی کے ساتھ گزرا تھا، بچپن سے لے کر آج تک۔ بچپن میں وہ ضد کر کے اس کے ساتھ ڈیرے پر آیا کرتی تھی۔ 6 سال کی بچی فصل پر لگنے والے تمام پھولوں کو وہ توڑ لیا کرتی تھی عام پھول سمجھ کر، اور داور حسین کے غصہ کرنے پر وہ اس کے پیچھے ہی جا چھپتی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی، آئس کریم کی، چاکلیٹ کی فرمائش تک وہ اس کے سامنے آ کرتی تھی۔ یقین ہوتا تھا کہ صرف وہی پورا کرے گا۔ اسکول جاتے وہ 4 سال کی بچی بیماری کے باعث زیادہ چل نہیں سکتی تھی اور گاؤں کی گلیوں میں گاڑی جا نہیں سکتی تھی۔ اس کی کمر پر لٹکے اس کے گلے میں بازو ڈال کر وہ 2 پونیاں لہراتے اسکول جاتی تھی۔ پھر وہ دونوں بڑے ہوتے گئے، سمجھدار بھی۔ 2 سالوں کے لیے زریاب کو بھی پیرس جانا پڑا تھا اپنا اسکول مکمل کرنے کے بعد، اور ان کے درمیان فاصلے آ گئے، جذبات بھی بدل گئے تھے، باتیں بھی کم ہونے لگی تھیں۔ لیکن اب بھی ان دونوں کے درمیان بچپن کا عقیدت والا رشتہ قائم تھا۔ اب بھی وہ سب خواہشات اس سے کہہ ڈالنے کی عادی تھی، بس نہیں کہہ سکی تھی تو اپنے دل کی بات۔ اس کے ذہن میں ہر وہ منظر چل رہے تھے جب وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، جب وہ بیمار پڑتی، جب وہ اسے خون دے رہا ہوتا، جب وہ اس کے ساتھ اپنے گھر دیکھنے گئی تھی، کب وہ اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کے خون سے ہاتھ کی تصاویر بناتے وہ کتنی خوش تھی۔ اس نے بھی تو اس کا خون پینا تھا ابھی۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہر وہ لمحہ جو اس کے ساتھ گزارا تھا، آنکھیں بند کرتے تصویر کی صورت میں کاغذ پر اتار سکتا تھا۔ اسے یاد کرتے کب سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ آس پاس سے بیگانہ، بس اس کی یادوں میں کھویا تھا۔ ایک درمیانی اچھی عمر کا شخص اسے دیکھتے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کیوں رو رہے ہو برخدا؟ غموں میں چائے کو انتظار نہیں کرواتے، ورنہ ایک مزید چائے ٹھنڈی ہونے کا غم لگ جاتا ہے۔ وہ فوری چونک کر ہوش میں آیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تھا۔ وہ واقعی کافی دیر سے رو رہا تھا، آنسو بہتے ہوئے اس کی ہلکی داڑھی تک کو بھگو چکے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سرعام بیٹھا رو رہا ہے۔ اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ فوری اس نے اپنی آنکھوں اور گالوں کو صاف کیا تھا، چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی لیکن خاموشی سے پینے لگا تھا، جبکہ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ مرد تب تک نہیں روتا جب تک تکلیف حد سے نہ بڑھ جائے، اور وہ تکلیف بھی محبت کی ہو۔ تازہ تازہ محبت میں غم ملا ہے کیا؟ وہ زریاب داور سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سنجیدگی اور سرد مہری سے بولا تھا۔ تمہارے پاس اپنے ہوتے دل تو دل کا حال بانٹنے کے لیے تو یہاں بیٹھ کر رو نہ رہے ہوتے، غیروں سے حال بانٹ لینے سے بھی دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ کمال کی بات، غیروں کے پاس راز راز رہ جاتے ہیں۔ اس کے شخص کے لفظوں پر وہ شدر رہ گیا تھا۔ واقعی کیا اس کے پاس اس کے اپنے نہیں رہے تھے، یا غیروں سے بھی بدتر ہو کر رہ گئے تھے وہ؟ میں دل کا بوجھ ہلکا نہیں کرنا چاہتا، میں رہنا چاہتا ہوں اسی تکلیف میں، وہ بے بس سا ہار مانتے بولا تھا۔ اندر پلتے زخم ناسور بن جاتے ہیں، موت سے بدتر زندگی دیتے ہیں۔ ایک شخص کے چلے جانے سے کل کائنات ختم نہیں ہو جاتی۔ اوپر والے نے اسی لیے تو پوری کائنات نہیں بنائی کہ ایک چیز کے چلے جانے پر
तुम पूरी कायनात नज़र अंदाज करके उसी के लिए रोते रहो। वो शख्स अपनी चाय में बिस्किट डुबोकर खाते लापरवाही से बोला था। और अगर सिर्फ वही एक शख्स आपकी कुल कायनात हो तो? ज़रियाब दावर के सवाल पर उस शख्स ने नज़रें उठाकर उसे देखा था। फिर तो तुम्हें ज़िंदा भी नहीं होना चाहिए था इस वक्त, अगर वो एक शख्स तुम्हारी कुल कायनात था तो। वो शख्स तंज़िया मुस्कुराया था। कायनात में से अगर सिर्फ हवा भी ख़त्म हो जाए तो इंसान का दम घुट जाए, वो मर जाए, लेकिन तुम्हारी तो पूरी कायनात ख़त्म हो चुकी है, तुम ज़िंदा कैसे हो फिर? वो ऐसे कह रहा था जैसे तअज्जुब में मुब्तला हो, जबकि ज़रियाब दावर जिस बात से आरी चेहरा लिए उसे देख रहा था, जिसे पूछना चाहता हो सिर्फ सांसें लेना ज़िंदा रहना होता है क्या? वो शख्स चाय ख़त्म करता उठकर चला गया था। ज़रियाब दावर का सिर झुका था, होंठ धीरे से हिले थे। बस कुछ वक्त रहता है मुकम्मल कायनात छिन जाने में, उसके बाद तो ज़िंदगी छिन जाएगी, सिर्फ सांसें ही ले सकूँगा। उस शख्स को उसने नज़रअंदाज किया था। दिल की कैफियत कोई नहीं जान सकता था। ये जो कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशवरों की हैं आदतें। दिल ख्वाबज़द इन्हें छोड़, ये तेरी दास्तां नहीं जानते। ढाबे पर हल्की आवाज़ में पीछे गाने चल रहे थे। ठंडी चाय के साथ वो कुछ देर जहन को पुरसुकून करने, तवज्जो भटकाने के लिए उन गाने के बोल पर तवज्जो देते सुनने लगा था, लेकिन हर चीज़ आज उसे हकीकत से आशना करवा रही थी। कोई इंडियन गाना था जो चल रहा था, लेकिन उसके लफ्ज़ उसे गहरी सोच में मुब्तला कर गए थे। क्यों रोए हर बात में बंदिया, मैं नहीं रोता, आंसू खुद ब खुद उसकी याद में बहते हैं। क्या लाया था साथ में बंदिया, कुछ नहीं, और ज़िंदगी गुजारने के बाद भी कुछ बचा ही नहीं। जाने दे जो चला गया है, कैसे जाने दूँ, वो मेरी आखिरी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी उसे जाने दिया। कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंदिया। वो मुस्कुराया था। क्या वाकई इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता? उसे दावर हुसैन, अपनी माँ, चाचू, इशफा, अंजुम बेगम सब याद आए थे। नहीं, बहुत कुछ होता है इंसानों के हाथ में भी। अपने घर की दहलीज पर उसने कदम रखा था। वो घर जो उसने इशफा रज़ाक के लिए तामीर करवाया था। गार्ड ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था। मुलाजिम वहाँ अभी भी काम कर रहे थे। इस घर को इसने वीरान एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने दिया था। हमेशा यहाँ मुलाजिम मौजूद रहते थे। वो अंदर दाखिल हुआ था, हॉल में कदम रखे थे। एक नज़र उसने पूरे घर पर डाली थी। कितने ख्वाब आंखों में लिए वो इस घर को देखता था। अपने ख्यालों में वो इशफा को यहाँ देखता था, लेकिन अब आंखें खाली थीं। ख़यालात में भी अब वो इस घर में मौजूद नहीं थी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो ऊपर उसके घर के सबसे खूबसूरत और बड़े कमरे में दाखिल हुआ था। वो बेडरूम जो उसने इन दोनों के लिए तैयार करवाया था, ब्राउन के साथ लाइट ग्रीन थीम, जो ईश्वर रज़ाक का पसंदीदा रंग था। हर एक आराइश उसने इस कमरे में रखवाई थी। बेड के बराबर में हर चीज़ थी। लाइट, फ़ैन, पर्दे तक रिमोट कंट्रोल थे। वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। उसके हिसाब से उसने हर चीज़ रखवाई थी कि उसे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा चलना ना पड़े। बेड को उसने धीरे से उंगलियों से छुआ था। बैठ नहीं सका था वो इस पर। अपने ही घर में जहाँ उसे ज़िंदगी महसूस होती थी, वहाँ दम घुटने लगा था। वो बाहर आया था जहाँ मुलाजिम थे। छोड़ दो सब काम। उसके हुक्म पर तमाम मुलाजिम काम छोड़ से देखने लगे थे। जेब से पैसे निकालते उसने मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें देना शुरू की थी। आप सब जा सकते हैं यहाँ से, कहीं और काम ढूंढ लें आप सब, यहाँ अब मज़ीद काम नहीं है आप लोगों का। मुलाजिम सर झुका सलाम करते वहाँ से चल पड़े थे। वो बाहर आया था। बाहर अब बस गार्ड ही मौजूद था। उसकी आखिरी तनख्वाह उसने उसे पकड़ाई थी। घर की चाबियाँ मुझे दे दें। गार्ड ने उसे चाबियाँ दी थी। हाथ में इन चाबियों को थामते एक पल के लिए उसके हाथ कांपे थे। वो इस घर को आखिरी मर्तबा अपने हाथों से हमेशा के लिए बंद करने जा रहा था। उसे कभी कोई और खोलता तो खोलता, लेकिन वो नहीं। चाबियाँ गेट में लगाते अपने ख्वाबों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। चाबियाँ वापस खींचते उसने जेब में डाली थी। आप भी घर जाएं, कहीं और मुलाजमत तलाश कर लें, यहाँ अब मज़ीद ज़रूरत नहीं। गार्ड से कहते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठा था। गाड़ी हवेली की तरफ रवाना थी। रज़ाक हुसैन ने हवेली के लॉन में खड़े वहाँ पर तैयारियां करवा रहे थे।
پھولوں سے وہ جگہ تیار کی جا رہی تھی جہاں اشوا کا نکاح ہونا تھا۔ ملازمین کام میں مصروف تھے، کرسی کے اوپر کھڑے وہ اوپر کی طرف پھول لگوا رہے تھے۔ اچانک ان کا توازن بگڑا تھا، وہ نیچے گرنے والے تھے، لیکن کوئی انہیں زمین پر گرنے سے پہلے ہی کندھوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کر چکا تھا۔ شکر پڑھتے انہوں نے مڑتے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہا تھا، لیکن زریاب کو دیکھتے وہ منہ سے الفاظ نکالنے کی ہمت نہ کر سکے تھے۔ اس زندگی میں تو وہ چاہے کچھ بھی کر لیتے، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سامنے کام کرتے ملازم اور پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ بغیر ان کی طرف دیکھے بات کیے وہ آگے بڑھ گیا تھا، ملازمین کے ساتھ کھڑے خود کام کروانے لگا تھا۔ جبکہ اتنے دنوں بعد زریاب کو دیکھتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، انہیں امید بھی نہیں تھی کہ وہ آئے گا۔ کتنا بدلا بدلا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور بے رونق چہرہ، بڑی ہوئی شیف۔ آج وہ نہ ملا تھا نہ ان کی طرف دیکھا تھا۔ دل چاہا تھا اسے گلے لگانے کو، لیکن اب وہ تعلق نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے بات بھی کر سکے۔ اس لمحے داور حسین اور شاہدہ بیگم بھی لان کی طرف آئے تھے۔ زریاب کو دیکھتے شاہدہ بیگم کے چہرے پر خوشی آئی تھی، اپنے بیٹے کو اتنے دنوں بعد دیکھتے، جبکہ اس وقت زریاب کا موجود ہونا داور حسین کو بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ شاہدہ بیگم زریاب کی طرف بڑھی تھیں اسے ملنے کو، لیکن داور حسین ان کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ جب تک اشوا کی شادی نہیں ہو جاتی اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو۔ پتہ نہیں اب کس ارادے سے یہاں آیا ہے، وہ سخت لہجے میں ٹوک گئے تھے۔ ان کے لہجے میں زریاب کو دیکھ کر ناگواری تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئے، اور شاہدہ بیگم نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ کام ختم کرتے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، جیب سے کچھ چیزیں نکالتے اس نے ڈریسنگ پر رکھی تھیں جن میں اس گھر کی چابیاں بھی تھیں۔ آج آخری دن تھا اس کا یہاں، اس کے بعد کبھی یہاں نہیں آنا تھا۔ چند لمحے وہ ان چابیوں کو دیکھتا رہا تھا، نیچے کی دراز کھولتے اس نے وہاں سے ایک ڈائری اور قلم نکالا تھا۔ اس لمحے کوئی اس کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، مڑ کر دیکھنے پر اسے شاہدہ بیگم نظر آئی تھیں۔ وہ نظریں پھیر گیا تھا، ان کے چہرے پر انہیں دیکھتے کوئی غیر آرام دہ تاثر ابھرا تھا، جیسے سخت ناگوار گزرا ہو ان کا یہاں موجود ہونا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر ملنے آئی تھی، انہیں لگا تھا ان کا بیٹا ناراض ہے، وہ منا لیں گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت دور جا چکا ہے ان سے، اور وہ خود کیا ہے انہوں نے۔ بیٹا کب آئے تم؟ آ کر ملے بھی نہیں، بتا کر بھی نہیں گئے تم کہاں جا رہے ہو؟ لہجے میں محبت بھرے وہ اس کے پاس آتے بولی تھی۔ انہوں نے بازو تھامنا چاہا تھا، ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہ چند قدم دور ہو چکا تھا، ان کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو تو کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، سخت قسم کی شرمندگی تھی جو انہوں نے محسوس کی تھی۔ ان کے اپنے بیٹے کو ان کا چھونا گوارا نہیں ہوا تھا، وہ ہاتھ نیچے کر گئی تھی۔ ناراض ہو اپنی ماں سے؟ تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے جو کیا ہے ہم نے۔ ان کا لہجہ سخت دکھ بھرا ہوا تھا، اور زریاب کا دل چاہا تھا ان سے پوچھے، کیا مائیں ایسے ہوتی ہیں؟ کسی کے ساتھ کیے بھلے ایسے ہوتے ہیں؟ اسے مزید یہاں کھڑا ہونا بھی ناگوار تھا، وہ انہیں جانے کا نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن خود جا سکتا تھا۔ چابیاں، فون اور ڈائری اٹھاتے وہ اپنے اسٹڈی روم میں بند ہوا تھا، جبکہ وہ وہیں اسٹڈی کے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ایک دن تمہیں احساس ہوگا ہم صحیح تھے، ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں غصہ آیا تھا۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں یہ بڑے ہمیشہ خود کو صحیح کیوں سمجھتے ہیں، کسی کی زندگی برباد کر کے، اسے خون کے آنسو رلا کر بھی انہیں لگتا ہے وہ صحیح ہیں، وہ حق رکھتے ہیں دوسروں کی خواہشات چھیننے، برباد کرنے کا بھی۔ کیوں؟ وہ اسٹڈی میں اپنی کرسی پر آ بیٹھا تھا، سامنے ڈائری رکھی تھی، ہاتھ میں قلم پکڑی تھی، وہ اس پر کچھ لکھنے لگا تھا۔ آخر میں آنسو ٹوٹتے اسی صفحے پر گرے تھے جس سے اس نے فوری صاف کیا تھا، لیکن اپنا نشان چھوڑ گئے تھے۔ چابیاں اس ڈائری میں رکھتے اس نے ڈائری بند کی تھی، اور جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے کچھ نکالا تھا۔ وہ چاندی کی ایک چھوٹی باریک سی بغیر گھنگھروں کے پائل تھی جو پچھلے 6 سال سے اس کے پاس موجود تھی اور ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ اشوا رزاق کی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی ہوگی کہ اس کی یہ پائل کہاں ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا چند دن تو اس لڑکی کی اس یاد کو اپنے ساتھ ضرور لے جاتا۔ وہ چند لمحے اس پائل کو دیکھتا رہا تھا، پھر کرسی کی پشت پر سر ٹکا گیا تھا۔ بازو اطراف میں گرے تھے، انگلیوں کی وہ پائل موجود تھی جو آدھی نیچے لٹک رہی تھی۔ میں آپ سے حساب نہیں کرنا چاہتا یا اللہ، لیکن کم از کم بھی دن میں 5 مرتبہ میں نے مانگا ہے اسے آپ سے۔ 16 سال کی عمر سے میں اسے آپ سے اپنے لیے مانگ رہا ہوں، آج 28 کا ہوں میں۔ 13 سال ہو گئے ہر نماز کی دعا میں مجھے اسے آپ سے مانگتے۔ ایک دن میں 5 نمازیں، ایک مہینے کی 105 نمازیں، ایک سال کی 1825، یعنی 13 سال، 13,825 مرتبہ میں نے اسے مانگا ہے آپ سے، اور یہ صرف نماز کے بعد والی دعا میں اسے مانگے جانے کی بات کر رہا ہوں میں۔
باقی تو میں کر ہی نہیں رہا۔ 30,825 میں سے ایک مرتبہ بھی آپ نے میری نہیں سنی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ وہ اس خالق کائنات سے شکوہ کر رہا تھا، حساب کر رہا تھا، جس کے احسانات کا ہم ذرہ بھی نہیں اتار سکتے۔ حالانکہ آج تک اس نے اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا تھا، یا اس کا شکریہ ادا کیا تھا، یا گزارش کی تھی، یا پھر اس سے مانگا تھا، لیکن اب اسے صرف شکوے اور شکایات تھیں۔ شام 7 بجے اسفر رزاق کا نکاح تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تھا، 6:30 کا وقت تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ڈائری لا کر اس نے اپنے کمرے کی ٹیبل پر رکھی تھی، ساتھ میں اپنا فون رکھا تھا، اور وہ پائل شیشے پر رکھی میز پر وہ پائل کو چند لمحے دیکھتا رہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے وہ پائل اٹھا لی تھی۔ سانس کیسے لے گا وہ اگر سب چھوڑ جائے گا؟ وہ نیچے کی جانب چل پڑا تھا۔ سارا گھر خالی تھا، سب شاید باہر تھے جہاں سے بارات آنی تھی، یا شاید آ چکی تھی تبھی اتنا شور تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر تھا، تبھی ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور زریاب داور کے سامنے کھڑا ہوئے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ سائیں، آپ پیشوا بی بی کے کمرے میں دے آئیں، میں ان کے کمرے کی طرف نہیں جا سکتا، مجھے میری بیوی نے پکڑا دیا، اب کوئی اور ملازمہ بھی نہیں مل رہی۔ وہ پریشان سا تھا۔ کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ کسی اور کو بولو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ایشور کا کمرہ، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لاکھ سخت جان سہی، لیکن اس کے کمرے کی طرف جانے کی ہمت نہ تھی اب۔ یہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی زیور ہیں، دلہن کو نکاح کے وقت لازمی پہنانے ہیں، بڑی بی بی نے ان سے کہہ دیا ہے، بس دے کر آنے ہیں۔ گزارش ہے سائیں دے آئیں، ورنہ بڑی بی بی کام سے نکال دیں گی، وہ بے چارگی سے بولا تھا، اور زریاب داور نے اس کے ہاتھ سے لفافہ تھام لیا تھا۔ وہ خوش ہوتا، دعائیں دیتا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے نظر اوپر اشوا کے کمرے کی طرف ڈالی تھی، وہاں لڑکیاں موجود ہوں گی، بس دے کر آنا ہے۔ خود کو تسلی دیتے وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے وہ کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، اور وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ سانسیں تک سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ دلہن بنے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا معصوم حسن اس روپ میں مزید اسے دلکش بنا رہا تھا۔ کتنا تصور کیا تھا اسے اس روپ میں اپنے لیے، لیکن وہ آج اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں وہ پور پور سجی تھی۔ زریاب داور کے سینے میں تکلیف اٹھی تھی، کئی آنسو اس نے حلق میں اتارے تھے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ جو روپ دل کو چیر کر رکھتے وہ بھی بھلا اچھا لگ سکتا ہے کیا؟ نظریں جھکا گیا تھا وہ۔ ایشور رزاق کا حال بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ اس کے اس وقت یہاں ہونے کی امید نہ تھی، نہ اس سے ملنے کی ہمت، لیکن وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کپڑے اب تک کل والے پہن رکھے تھے، حالانکہ اسے کبھی یاد نہیں پڑتا تھا زریاب داور نے ایک دن سے اوپر کبھی کپڑے پہنے ہوں۔ زریاب نے خاموشی سے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اشوا نے تھام لیا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ آپ گئے نہیں ابھی تک؟ اسے جاتا دیکھ کر وہ بولی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس اب وہ چلا جائے، یہاں رک کر خود کو مزید تکلیف نہ دے۔ اس کی موجودگی میں یہاں سے جانا بے حد تکلیف دہ ہو جائے گا۔ کئی آنسو حلق میں اتارتے اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تھا، حالانکہ حلق اس قدر درد تھا کہ وہ بول نہ سکتا تھا۔ 2 دن سے اس کے اندر بھی ایک چائے کے کپ کے علاوہ کچھ نہ گیا تھا۔ آپ کے نکاح کے بعد چلا جاؤں گا، اس نے آج اسے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا، یعنی اس نے آج سب کے ساتھ اسے بغیر کر دیا تھا، اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اپنی نہیں رہی تھی۔ ایشور رزاق کو اس کا آپ کہنا اچھی طرح محسوس ہوا تھا۔ جلد واپس آ جائیے گا، آپ کے بغیر یہ حویلی ویران ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ زیادہ وقت تک سب سے دور رہے، جلد واپس آ کر وہ سب بھول کر اپنی نارمل زندگی شروع کرے۔ جبکہ وہ مسکرایا تھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ، زخمی مسکراہٹ، دل چیر دینے والی۔
अब अगर इस हवेली में कभी वापस आया तो 4 कंधों पर ही आ सकूँगा, उसके अलावा अब कोई चीज़ मुझे यहाँ वापस नहीं ला सकती। कोशिश करूँगा उनका कंधा भी नसीब ना हो मुझे। उसके लहजे में एकदम ही सबके लिए आज गुस्सा नफरत ऊद कर आया था। उसके मरने की बात पर ईश्वर का दिल कांप उठा था। तरस आया था इस शख्स पर। दिल में पड़ रही तकलीफ़ मज़ीद गहरी हुई थी। दिल चाहता आगे बढ़कर उसके साथ लगते रोते, उसके सारे गम समेट ले, उसका हाथ थाम ले, लेकिन सब नामुमकिन सा था। ऊपर वाला आपको लंबी ज़िंदगी दे। ईश्वर के होंठों से उसके लिए दुआ निकली थी, जबकि वो इस जालिम लड़की की तरफ देखता रह गया था। उसका महबूब हमेशा ही उसके लिए जालिम रहा था। ये लंबी उम्र की दुआएं देने वाले हमेशा जीने के लायक नहीं छोड़ते हैं। उसके तकलीफ़ भरे लहजे में तंज था। तुम्हारे लिए मैंने कभी बद्दुआ नहीं की, हमेशा भला चाहा है तुम्हारा। तुम दुआ नहीं दे सकती मुझे, जानता हूँ मैं, कम से कम बद्दुआ भी मत दो। यही एहसान कर दो मुझ पर। बेबस लहजे में कहते हुए जा चुका था। उसे देखते सीने में मज़ीद तकलीफ़ उठने लगी थी। मज़ीद इस लड़की को नहीं देख सकता था, जबकि ईश्वर की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। उसके लफ्ज़ तीर की तरह दिल में बेबस हुए थे। क्या उसे इतनी नफ़रत होने लगी थी खुद से कि ज़िंदगी की दुआ उसे बद्दुआ लगने लगी थी? वो शख्स कितनी अज़ियत में था, अभी इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था उसे। वो नीचे चला आया था। बेख्तियार सीने पर हाथ रखते उसने दिल की जगह को मसला था। सांसें, धड़कनें सब बंद होने लगी थी। आंखों में आंसुओं को आने पीछे धकेला था उसने। हालत गैर होने लगी थी। या अल्लाह मुझे सब्र दे, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। ख़ुद को कहीं देर खड़े वो नॉर्मल करता रहा था। आखिर निकाह का वक्त आ चुका था। लॉन में फूलों के बने तख्त पर ईश्वर रज़ाक को लाकर बिठाया गया था। उसके सामने ही मीर साकिब बैठा था, ईश्वर रज़ाक का होने वाला शौहर। साथ में इसकी 6 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी मौजूद था। निकाह ख्वाह मौजूद था। दूल्हे वालों की तरफ से मीर साकिब के माँ बाप भी मौजूद थे, और दावर हुसैन, शाहिदा बेगम, अंजुम बेगम, रज़ाक हुसैन सब मौजूद थे। शहीद और हारिस सुबह ही ज़रियाब से मिलकर अपनी नौकरियों पर जा चुके थे। लॉन में ही दूर कहीं जहाँ हल्की रोशनी पड़ती थी, वहाँ ज़रियाब दावर खड़ा था। उसकी नज़रें स्टेज पर जमी थी, जहाँ निकाह शुरू हो चुका था। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा किए वो वहाँ मौजूद था, अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखने के लिए। निकाह शुरू हुआ था। ईश्वर रज़ाक से निकाह का पूछ रहे थे। ईश्वर रज़ाक, क्या आपको मीर साकिब से 1 लाख हक महर से करार लग के निकाह कबूल है? घूंघट के पीछे मौजूद ईश्वर रज़ाक की आंखों से कई आंसू गिरे थे। वो जानती थी ज़रियाब यहाँ पर ही मौजूद है। वो उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी। माफ़ कर देना ज़रियाब, हम नहीं बने थे एक दूसरे के लिए। प्लीज़ माफ़ कर देना ज़रियाब। मैं दुआ करूँगी हम किसी और ज़िंदगी में मिलें, लेकिन दूसरी ज़िंदगी भी तो नहीं होती। वो खुद से दिल में उससे माफ़ी मांग रही थी। उसके हाथ, जिस्म, दिल सब कांप रहा था। अंजुम बेगम ने उसके ठंडे पड़ते हाथों पर हाथ रखे थे। निकाह ख्वाह ने दोबारा पूछा था, और वो दिल पर पत्थर रखे कह गई थी। कबूल है। 3 बार उसने कबूल किया था। ज़रियाब दावर की आंखों से आंसू निकलते गालों पर बह गए थे। उसकी मोहब्बत आज किसी और की हो गई थी, किसी और की महरम, किसी और की बीवी। दुनिया और आखिरत के तमाम हकूक़ उसके किसी और के नाम हो गए थे। अब तो वो उसे किसी और जहां में भी अपने लिए नहीं मांग सकता था। ज़रियाब के लिए उसे ख़यालों में बसाना भी अब गुनाह जैसा था। कैसे जिएगा वो उसके ख़यालात के बगैर? आज ज़रियाब दावर भी ख़त्म हो गया था। वो खामोशी से मुड़ गया था। कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहे थे। सब हार कर ख़त्म करके वो जा रहा था। होंठों को सख्ती से उसने दांतों तले दबा रखा था, यहाँ तक कि खून रिसने लगा था, और वो हवेली की दहलीज पार कर गया था। गाड़ी में बैठते उसने एक बार मुड़कर हवेली को देखा था। गाड़ी स्टार्ट करते उसने सड़क पर डाल दी थी। वो रहीम यार खान छोड़कर आज लाहौर वापस जा रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। उसके पास कुछ भी ना था इस वक्त, सिवाय जेब में मौजूद इश्फा की पायल और चंद नोटों के। खाली उस जहन के आलम में और सीने में उठती तकलीफ़ के साथ वो गाड़ी चला रहा था। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से बह रहे थे, जिन्हें बार बार वो रगड़ के साफ कर रहा था। सामने का मंजर धुंधला सा हो जाता था, जिसके बायस उसे आंखों साफ करने पड़ते थे। सांसें घुटने पर वो बार बार सीने पर हाथ रखते मसल रहा था।
होठों को सख्ती से दांतों तले दबाए वो उनकी कपकपाहट पर काबू पाए हुए था। गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों से निकलकर अब हाईवे पे थी। उसे बस किसी तरह अपनी हालत पर लाहौर पहुंचने तक काबू पाना था। स्टीयरिंग पर मौजूद उसके हाथ पे कपकपाने लगे थे। ड्राइविंग तक करना मुश्किल हो रहा था। बार बार उसकी गिरफ्त छूट जाती थी स्टीयरिंग पर। गियर तक लगाना भूल रहा था। वो नज़रों के सामने वो लड़की दुल्हन बने हुए मौजूद थी। बिलाखिर अपनी हालत से तंग आते उसने गाड़ी सिंगल रोड से नीचे उतारी थी, जहाँ कुछ दूर करके जंगल ही जंगल था। रात के वक्त खूब अंधेरा था। वो नहीं चाहता था अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचे। ब्रेक लगाकर उसने गाड़ी खड़ी कर दी थी। होंठ खोलते उसने एक गहरा सांस लिया था। सर पीछे को टिका दिया था। बेशुमार आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। उसका हाथ सीने पर मौजूद जेब तक गया था। उसके पायल हाथों में पकड़े वो देखता रह गया था। खसारा बहुत बड़ा था उसका। वो सबके लिए बेकार लड़की उसके लिए बेहद कीमती और अहम थी। जिंदगी भर वो उसे अपना देख सकता था, सिवाय ख्यालों के। उसकी हर एक तस्वीर तक वो छोड़ आया था। सब्र मांगते मांगते भी वो थक गया था, लेकिन उसे सब्र भी नहीं मिल रहा था। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्यों क्यों या अल्लाह, क्यों क्यों छीन लिया आपने उसे मुझसे? वो तकलीफ़ की इंतहा पर चीख उठा था। बंद गाड़ी में उसकी आवाज़ भी वहीं रह गई थी। क्या गुनाह था मेरा या अल्लाह कि आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? क्या गुनाह था मेरा? वो चेहरा हाथों में छुपाए रो रहा था। वो बस एक ही सवाल दोहरा रहा था, क्या गुनाह था मेरा या अल्लाह? क्यों छीन लिया आपने इसे मुझसे? क्यों सज़ा दी इतनी बड़ी मुझे? उसे किसी सूरत सब्र नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था अनकरीब दर्द की शिद्दत से उसका दिल फट जाएगा, और वो चाहता था कि फट जाए, किस्सा तमाम हो। वो जो कहते थे हम तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं, एक बार देख लेते क्या खुशियाँ दी हैं उन्होंने उसे। या अल्लाह, नहीं बर्दाश्त हो रही ये तकलीफ़। मैं तेरे आसरे हूँ, तेरा ही बंदा हूँ, रहम कर मुझ पर। वो बच्चों की तरह रोते अल्लाह से फरियाद कर रहा था। इतनी मोहब्बत शायद ही किसी ने किसी से की होगी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। हाईवे पर चलते एक फुल स्पीड पर चलते ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी। 15 मिनट से मुसलसल ट्रक काबू करने की कोशिशों में परेशान था। आखिरी हल उसके जहन में ट्रक को सड़क से उतारकर जंगल की तरफ मोड़ने का आया था, ताकि ट्रक को दरख्त रोक सकें और जानें बच सकें। उसने ट्रक को सड़क से उतार दिया था। ज़रियात दावर को अचानक ही तेज़ किस्म की रोशनी गाड़ी में उड़ती हुई महसूस हुई थी। उसने चेहरे से हाथ हटाते सामने देखा था। बस तेज़ रोशनी ही उसकी आंखों में पड़ी थी, बाकी वो कुछ समझ नहीं सका था। ट्रक फुल स्पीड से ज़रियात दावर की गाड़ी से जा टकराया था। गाड़ी कई कलाबाजियाँ खाती दूर जा रही थी। ज़रियात दावर की आंखें बंद हुई थीं। कांच टूटकर उसके जिस्म में घुप गए थे। हाथ में पकड़ी पायल तो उसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। आंखों के सामने उसका हसीन मुस्कुराता चेहरा लहराया था। गाड़ी पूरी तरह टूटती जा रही थी, और कई गहरे जख्म वो ज़रियात दावर को भी देती जा रही थी। लोहे का बड़ा टुकड़ा टूटकर उसके सर में घुप गया था। जिस्म जगह जगह से टूटते शदीद दर्द की लहरें पैदा कर रहा था। वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था अभी अपनी पसंदीदा शख्स के साथ, उस लड़की के साथ। लेकिन वो छिन गई थी। वो ज़िंदगी थी उसकी। जब वो न रही थी तो वो कैसे रहता? चंद लम्हों में वो उसके पर्दे पर रही थी। बंद आंखों से बेशुमार आंसू गिरे थे। वो होश खो गया था। हाथ ढलकते गिर गए थे। मुट्ठी में उसने पायल अब तक दबोच रखी थी। पायल का एक सिरा हथेली की तरफ से लटक रहा था। उसके हाथों से खून निकलता पायल से होते गिर रहा था। गाड़ी एक दरख्त के साथ जा रुकी थी। गाड़ी में हर तरफ खून फैल गया था, जो बहते अब कच्ची ज़मीन पर भी गिर रहा था। जिस खून का कतरा भी वो गिरने ना देता था, क्योंकि उसे ये खून उस परी पेकर को देना होता था, वो आज बहते इस सड़क पर ज़ाया हो रहा था। कोई अब रहा भी ना था जिसे खून देता वो। बिला आखिर उसके खुदा को उस पर रहम आ गया था। वो रहम और सब्र मांग रहा था, मोहब्बत में तड़प रहा था। उसकी तड़प ख़त्म हुई थी। सिर से निकलता खून उसके चेहरे पर बह रहा था। वो नीम होश में आया था। बेहद तकलीफ़ की शिद्दत में उसने मुंह खोलते आखिरी चंद सांसें बेतकलीफ़ में खींची थीं। सीने पर खुबे कांच के गहरे टुकड़े को शायद फेफड़ों तक जाते थे। उन्होंने उसे सांस नहीं लेने दिया था। बंद आंखों से आंसू खून के साथ खुले थे। ईश्वर नाम लेना चाहा था उसने, लेकिन वो नहीं ले सका था। वो किसी और के साथ बैठी हुई नज़र आई थी, किसी के निकाह में, किसी और की बीवी थी। अब जिस्म की तकलीफ़ से ज़्यादा दिल में तकलीफ़ उठी थी, और फिर जिस दर्द से दिल फट रहा था वो थम गया था। सांसें, धड़कनें सब रुक गई थीं। बिलाकर ज़रियात दावर को उन तकलीफ़ों से निजात मिल गई थी जिनसे वो मांग रहा था। ज़रियात दावर इस दुनिया में नहीं रहा था, वो ये दुनिया छोड़ गया था। उसने लोगों के सामने ज़िंदगी की भीख मांगी थी। वो मर जाएगा,
وہ لڑکی اس کی زندگی ہے، اس سے نہ چھینے۔ لیکن کسی نے اس کی نہ سنی تھی۔ وہ کہتا تھا وہ لڑکی اس کی کل کائنات ہے، وہ نہ ہو اس کی تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ واقعی درست ثابت ہوا تھا۔ وہ چند پل بھی نہیں جی سکا تھا اس کے بغیر۔ اس نے لاہور جا کر تنہا اس کے بغیر زندگی کاٹنے کا سوچ کر ہی اس کی جان جا رہی تھی، اور وہ لاہور نہیں پہنچ سکا تھا، اس کی جان پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ٹرک کا ڈرائیور گاڑی سڑک سے نیچے اتارتے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس کا ٹرک بھی کچھ دور جا کر رک گیا تھا۔ گاڑی بے حد کچلی ہوئی ٹیڑھی حالت میں اس کے سامنے ہی موجود تھی۔ اسے کچھ چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کو اپنے ٹرک کے سامنے دیکھ کر ہی وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت بھی یہاں پر کوئی گاڑی موجود ہو سکتی ہے۔ گاڑی سے رستہ خون اس کے حواس طلب کر گیا تھا۔ ہائی وے پر حادثہ دیکھ کر وہاں گاڑیاں رکنے لگی تھیں، لوگ اتر کر اس طرف آنے لگے تھے۔ کچھ وقت میں ریسکیو ٹیمیں اور پولیس وہاں موجود تھی۔ ٹرک کو پیچھے کر کے درخت اور ٹرک کے درمیان پھنسی گاڑی کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ گاڑی کی حالت بتاتی تھی کہ اندر موجود جتنے بھی لوگ ہوں گے ایک بھی نہ بچا ہوگا۔ ٹرک ڈرائیور کو مرہم پٹی کر کے اس کا بیان لیا جا رہا تھا۔ بالآخر کئی کوششوں کے باوجود گاڑی کو نکال لیا گیا تھا۔ گاڑی کو کاٹ کر اس میں موجود شخص کو نکال کر اسٹریچر پر ڈالتے فوری ایمبولینس میں پہنچایا گیا تھا، جہاں موجود ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا۔ پولیس افسر کو دیکھتے اس نے نام میں سر ہلایا تھا، مطلب بندہ ختم تھا۔ ٹھیک ہے، آپ باڈی کو صاف کر کے پٹی کر دیں، ہم تب تک اس کے لواحقین کا معلوم کرتے ہیں۔ پولیس افسر کہتے وہیں ٹھہر کر چند لمحے زریاب طاہر کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت خوبصورت نوجوان ہے، لگتا بھی کافی کم عمر ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا رات کے اس پہر یہاں۔ وہ افسوس نفی میں سر ہلاتے ایمبولینس سے اتر گیا تھا۔ گاڑی کی تلاش جاری تھی، اس کے لواحقین کا پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز اس کے سینے سے بازو سے کانچ نکالتے وہاں پٹیاں لگا رہے تھے۔ خون جسم کا تقریباً نچڑ چکا تھا۔ ہاتھوں کی باری آئی تو اس کے ہاتھ میں سے لٹکتی سلور کی چمکتی چیز پر ایک ڈاکٹر کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ مٹھی کھول کر اس نے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مٹھی کھول نہیں سکا تھا۔ چند مزید ڈاکٹرز کو متوجہ کرتے اس سب نے زور لگا کر اس مٹھی کو کھول کر اس میں سے وہ پائل نکالی تھی۔ پائل کو دیکھ کر وہ سب حیران تھے۔ ایک لڑکی کی پائل ہے، پکڑ تو ایسے رکھا تھا جیسے زندگی ہی اسی پر انحصار کرتی ہو اس نوجوان کی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے ایک خون سے بھری پائل کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈالتے رکھا تھا۔ بولنے والا یہ نہیں جانتا تھا اس کی زندگی واقعی اسی پر انحصار کرتی ہے۔ وہ صرف ایک یاد اسی لیے لایا تھا تاکہ اس یاد کے سہارے وہ سانسیں لے سکے۔ سر باڈی کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی فون، نہ کوئی والیٹ، بس ایک لڑکی کی پائل اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ جیب میں چند نوٹ تھے اور گاڑی میں بھی صرف گاڑی کے کاغذات موجود ہیں۔ زریاب طاہر کے نام گاڑی ہے، ایڈریس بھی موجود ہے، اس پیپر کے پیچھے نمبر لکھا ہے یہ۔ اس نے پیپر کا لفافہ الٹتے پولیس افسر کو وہ نمبر دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نمبر پر کال کرو، پتہ کرو اس کے کسی اپنے کا نمبر ہوگا یہ۔ جی سر، حوالدار جا چکا تھا۔ حسین حویلی واپس آؤ تو جشن کا سما تھا۔ نکاح مکمل ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دولہا سب سے مبارکباد لینے مردان خانے کی طرف جا چکا تھا۔ گاؤں کے تقریباً لوگ جمع تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، بچے ناچ رہے تھے، عورتیں لان میں اور مرد مردان خانے میں جھومر ڈال رہے تھے۔ شادی میں فیاض احمد بھی موجود تھا۔ مردان خانے میں بیٹھا وہ
ادھر ادھر نظر دوڑاتا، شاید کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، اپنے سائن سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی کوئی بتانے کا تیار تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ساتھ پورا پورا دن گزارنے کے بعد اب اتنا عرصہ بغیر بتائے غائب ہونا اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شادی میں تو ضرور آئے گا، لیکن وہ تو یہاں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ موبائل پر نیا نمبر دیکھتے وہ شور سے اٹھتے تھوڑا دور گیا تھا اور فون کان سے لگایا تھا۔ کون؟ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ حوالدار نے پوچھا تھا۔ جی میں فیاض احمد، آپ کون؟ آپ کسی دریافت دعوے کو جانتے ہیں؟ وہ گاڑی کے کاغذات دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل، دریافت دعوے کے نام پر وہ الرٹ ہوا تھا۔ جی اس گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یحییٰ خان کے باہر ہائی وے پر، لوکیشن آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ آپ جلد از جلد یہاں پہنچ جائیں۔ ایکسیڈنٹ کے نام پر فیاض احمد کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بری طرح اڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا حوالدار کال کاٹ چکا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگا تھا جہاں سب اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے۔ سائیں دریافت سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بری طرح، جلدی کریں، جلدی چلیں، وہ جہاں جا کر اونچی آواز میں بولا تھا، جبکہ وہاں موجود رزاق حسین اور داور حسین پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ داور حسین گرجے تھے۔ پولیس کی کال آئی تھی، چھوٹے سائیں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یحییٰ خان کے باہر ہائی وے پر۔ وہ رو دینے پر تھا اور دونوں فوری اسٹریٹ سے اتر کر نیچے کی طرف اتر کر بھاگے تھے۔ تھوڑی دیر میں کہرام مچ گیا تھا۔ ڈرائیور گاڑیاں نکال رہے تھے جبکہ فیاض احمد پہلے ہی گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ کسی بھی طرح بس اس کے سائیں خیریت سے ہوں۔ رزاق حسین حارث اور شہیر کو بھی وہاں پہنچنا کہہ چکے تھے۔ وہ سب نکل چکے تھے۔ مردانہ خانے میں شور و غل تھم چکا تھا۔ میر ثاقب اور اس کے والد اس خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے ساتھ گئے تھے۔ بسمہ بھاگتی ہوئی لان کی طرف آئی تھیں جہاں عورتیں موجود تھیں۔ بند کرو یہ سب، ناچ گانا ختم کرو، سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے چلانے پر وہاں سکوت چھا گیا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ندرت؟ کیا کہہ رہی ہو؟ انجم بیگم نے خوف سے کہا تھا۔ پہلا خیال انہیں ان کے بیٹوں کا آیا تھا، جبکہ عشوہ نے خوف سے اسے دیکھا تھا۔ اسے پہلا خیال دریافت داور کا ہی آیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بی بی، دریافت سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی خبر آئی ہے، سب مرد وہیں گئے ہیں۔ خبر تھی کہ کوئی عذاب تھا جو وہاں گرا تھا۔ شاہدہ بیگم غم سے جہاں کھڑی تھیں وہیں بیٹھتی چلی گئی تھیں، جبکہ عشوہ کا دل کانپ اٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، جسم لرزنے لگا تھا۔ سب عورتیں دعا کرنے لگی تھیں۔ انجم بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے۔ انہوں نے مڑتے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ خوشیوں کے دن میں یہ خبر بھی ملنی تھی، انہیں اندازہ نہ تھا۔ لڑکیوں، دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، سب درود شریف پڑھو بیٹھ کر۔ لڑکیوں نے کندھوں سے تھامتے اسے کھڑا کیا تھا اور وہ کھوئی ہوئی کھڑے ہوتے ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اسے کمرے میں چھوڑتے ہوئے واپس چلی گئی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھے وہ چند لمحے ایک خالی نقطے کو گھورتی رہی تھی۔ ذہن میں دریافت داور کا چہرہ تھا، آخری ملاقات جو 3 گھنٹے پہلے ہی ان کے درمیان میں ہوئی تھی۔ اب اگر واپس آیا تو 4 کندھوں پر ہی آ سکوں گا یہاں۔ دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا بھی نہ دو۔ دریافت داور کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے۔
نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ اور ایک دم ہی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا اس نے سر سے، وہ تیزی سے ہر زیور کو اتار کر پھینکنے لگی تھی۔ ہاتھ میں موجود منگنی کی انگوٹھی تک اتار پھینکی تھی اس نے۔ ہاتھ میں موجود دریاب کے دیے کڑے ہی رہ گئے تھے۔ وہ فوری واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وضو کر کے باہر نکلتے اس نے الماری سے چادر نکال کر پہنی تھی۔ جائے نماز بچھاتے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اس شخص کے لیے دعا مانگنی تھی، اس کی زندگی کی دعا مانگنی تھی جو اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، لیکن پھر بھی اسے چھوڑ کر سب کو چنا تھا۔ سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی، وہ اس کی زندگی کی دعا مانگنے جا رہی تھی، جبکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے بد دعا نہ دے۔ وہ سجدے میں جا گری تھی، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، اس شخص نے پہلے بہت برداشت کیا ہے، اسے مزید کوئی تکلیف نہ دینا یا اللہ۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ ایمان پر مضبوط شخص نہیں دیکھا تھا میں نے، وہ آپ کے بہت قریب تھا یا اللہ۔ پلیز اس کی نیکیوں کے بدلے اس کی زندگی بخش دینا، اسے سکون دے دیں، اسے ایک اچھی زندگی دے دیں یا اللہ، اسے بہتر سے نوازنا آپ، بس اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ سجدے میں گری، مسلسل اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آنسو ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے تھے۔ جب وہ رو چکی، دعائیں مانگ چکی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل بے چین سا تھا، اس سے دعائیں مانگنے کے بعد بھی کسی طور سکون نہ آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے دریاب داور کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ کئی بار یہاں آ چکی تھی اس کی غیر موجودگی میں، لیکن یہاں آ کر سکون محسوس ہوتا تھا۔ آج یہاں بھی اسے عجیب تنہائی اور خالی پن محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی ہر ایک چیز کو چھوتے اس شخص کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ڈریسنگ پر اسے اس کا فون، اس کا والیٹ، ڈائری نظر آئی تھی۔ فون اٹھاتے اس نے واپس رکھا تھا اور ڈائری کو اٹھایا تھا جس کے درمیان چابیاں موجود تھیں۔ صفحے پر نیلے رنگ کی سیاہی سے کچھ لکھا تھا۔ چابیاں ہاتھ میں تھامے وہ بیڈ پر اس ڈائری کو اٹھائے بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو عائشی؟ وہ اسے اس نام سے پکار رہا تھا جس نام سے بچپن میں پیار سے پکارا کرتا تھا۔ جانتا ہوں ٹھیک اور خوش ہوگی، میری دعا ہے تم ہمیشہ ٹھیک اور خوش رہو۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں یہ کب ملے گا، تم تک پہنچے گا بھی یا نہیں، لیکن اگر تم پڑھ رہے ہو تو بہت کچھ ہے جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی تمہارے سامنے کھڑے رہ کر بتانے کا موقع نہیں ملا، نہ کبھی ہمت ہوئی۔ جانتا ہوں ایک بے حد غیر اخلاقی اور حد سے گری ہوئی حرکت ہے، ٹھکرائے جانے کے بعد بھی اسی کے سامنے دل کا حال بیان کرنا، جس کے متعلق آپ جانتے ہو کہ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، میں واقعی اتنا گرا ہوا گیا گزرا شخص بن جاؤں گا، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے معافی مانگنا چاہتا ہوں ہر اس چیز کی جس کی وجہ سے تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ میں نے کبھی خیالات میں بھی تمہیں تکلیف دینے کا نہیں سوچا تھا، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ میں بس زندگی میں تمہیں ایک بار بتانا چاہتا تھا کہ تم سے بے حد محبت کی ہے میں نے، عشوہ، اتنی کہ محبت لفظ بھی مجھے چھوٹا لگنے لگا ہے اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے۔ جب محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا تب سے تم دل میں گھر کر گئی تھی میرے۔ پچھلے 13 سال سے تمہیں دن رات چاہا ہے میں نے، تم میری ہر نماز کی دعا رہی ہو، تم سے بے لوث محبت کرنے میں نے کئی سال گزار دیے، یہی سوچ کر کہ تم مجھے مل جاؤ گی، لیکن سب نے مل کر تمہیں مجھ سے چھین لیا، اور سب میں تم بھی شامل ہو۔ لیکن جب تم چھین لی گئیں تو احساس ہوا کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا نہیں تھا، میں تو تمہارے عشق میں فنا تھا۔ تمہارے بغیر سانسیں رکنے لگیں تو احساس ہوا تم تو زندگی ہو میری، کیسے زندہ رہوں گا تمہارے بغیر میں، بلکہ تمہارے بغیر تو میں مر چکا ہوں، بس سانسیں چل رہی ہیں۔ میں جینا چاہتا تھا تمہارے ساتھ، تم جاننا چاہتی تھی کہ اس دنیا میں میرا سب سے پسندیدہ شخص کون ہے تو وہ تم ہو عشوہ، تم میری سب سے پسندیدہ انسان ہو، میری کل کائنات۔ بہت خواب دیکھے تھے تمہارے ساتھ، لیکن سب ختم ہو گئے۔ ان خوابوں میں ایک خواب یہ گھر بھی تھا جو تمہارے لیے تعمیر کروایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ وہاں ایک چھوٹی سی جنت بسانا چاہتا تھا، لیکن میرے نصیب میں نہیں۔ وہ گھر تمہارے لیے تعمیر کیا تھا، وہ تمہارے نام کیا میں نے، وہ تمہارا ہے اب، میری طرف سے اسے شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لینا، اسے ویران رکھنا یا آباد، وہ تمہاری مرضی ہے۔ تمہاری کوئی یاد نہیں رکھی میں نے اپنے پاس، سب چھوڑ کر جا رہا ہوں،
موبائل میں تمہاری کئی یادیں ہیں، میری ہمت نہیں میں انہیں مٹا سکوں۔ تمہاری ایک پائل تو 6 سال پہلے میری گاڑی میں گر گئی تھی، وہ بھی میرے پاس تھی، وہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بغیر اجازت رکھنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وائلٹ میں بھی تمہاری تصویر تھی، اسے بھی چھوڑ دیا، نکال کر رکھنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں عشفا۔ میں اس سوچ میں شاید زندہ رہ لیتا کہ اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں مل جاؤ گی تم مجھے، لیکن اس سوچ نے مجھے مار دیا کہ تم تو وہاں بھی نہیں ہوگی میرے لیے، تم تو وہاں بھی کسی اور کی جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، کسی اور کی محرم، کسی اور کی شریک حیات۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب خدا نے میرے نصیب میں نہ اس جہاں میں لکھا تھا نہ اس جہاں میں، تو مجھے تم سے اس قدر عشق ہوا ہے کیوں؟ لیکن پھر بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ تم اس قدر حسین اور قیمتی ہو کہ تم ایک بار نہیں 1000 بار یک طرفہ چاہا جا سکتا ہے۔ تم غالباً نہیں حقیقتاً خوبصورت ہو، تمہیں پانے والوں پر فرض ہے کہ وہ تاعمر رشک کرے۔ مجھے خوف آتا ہے عشفا، جب میں تنہا رہتے رہتے بوڑھا ہو جاؤں گا، میری آنکھیں دھندلی ہو جائیں گی، تب بھی میری زندگی کی سب سے حسین اور غمگین یاد تم ہوگی، میں تمہیں تب بھی نہ بھول سکوں گا۔ دعا کرنا میری عمر مختصر ہو، مجھے تاعمر افسوس رہے گا میں تمہیں حاصل نہ کر سکا۔ تم میری محبت تھی اور پھر عشق بن گئی۔ کوئی کچھ بھی کہے عشفا، لیکن تم یہ نہ سوچنا کہ زریاب حسین نے تمہارے متعلق کوئی غلط سوچ رکھی تھی۔ میرا خدا گواہ ہے، میرا عشفا، میں نے کبھی تم پر میلی نظر بھی نہیں ڈالی، بس تم سے محبت کی ہے جو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھنا، کبھی خود سے لاپرواہ نہ رہنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، خوش رہنا اور زریاب کو بھول جانا۔ خدا حافظ عشفا، اس جہاں کے لیے اور اس جہاں کے لیے بھی۔ تم مجھے کبھی کہیں نہیں ملو گی، زندگی میں تمہیں اس جہاں میں کھونے کا غم رہے گا اور مرنے کے بعد اس جہاں میں بھی کھونے کا غم رہے گا۔ خدا حافظ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زریاب حسین کا آخری خط عشوہ رزاق کے نام۔ عشوہ رزاق کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، صفحے پر موجود سوکھے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ وہ روتا رہا تھا یہ لکھتے ہوئے بھی، اس نے نرمی سے ان نشانات کو چھوا تھا، سینے میں تکلیف بڑھی تھی، اس کے ہونٹ ہاتھ سب کانپنے لگے تھے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ جس شخص نے اس سے اتنی محبت کی تھی، ہمیشہ اس پر احسانات کیے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی جان بچائی تھی، اس نے اسی شخص کو سب سے زیادہ تکلیف دی تھی، سب سے بڑھ کر اس نے اسے تکلیف دی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ان سب کی نہ سنتی؟ وہ سب اسے بے شک چھوڑ دیتے، چاہے جو مرضی کرتے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتی۔ اس شخص نے لاکھ قربانیاں دی تھیں اس کی خاطر، کیا تھا اگر وہ بھی ایک قربانی دے دیتی؟ پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس شخص کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ڈائری کو سینے سے لگاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب ختم۔ روتے روتے وہ اٹھی تھی، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، ڈریسنگ پر رکھا اس کا وائلٹ اٹھا کر دیکھا تھا جس میں عشوہ کی تصویر موجود تھی، بچپن کی بھی اور اب کی بھی۔ اس کا فون اٹھا کے دیکھا تھا، پاس ورڈ لاک تھا۔ آپ کے فون کا پاس ورڈ کیا ہے؟ میرے پسندیدہ انسان کا نام، وہ مسکراتے کہہ رہا تھا۔ عشوہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے اپنے نام کا پاس ورڈ ڈائل کیا تھا، پاس ورڈ نہیں کھلا تھا، وہ غلط بتا رہا تھا۔ اس نے عشوہ کی جگہ عاشق لکھا تھا، وہ اب بھی غلط تھا۔ دوبارہ اس نے اپنا پورا عشوہ رزاق لکھا تھا، وہ اب بھی غلط تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا نام آخر اس شخص نے اس کا رکھا تھا؟ اچھا، اس کا نام نہیں بتانا، وہ کس خاندان سے ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، کچھ تو پتہ ہوگا۔ عشوہ کو ان کے گھر میں ہوئی بات چیت یاد آئی تھی۔ نہیں، مجھے اس کے باپ کا نام بھی نہیں معلوم، اپنے پسندیدہ انسان کا نام میں نے ہمیشہ صرف اپنے نام کے ساتھ تصور کیا ہے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ پھر پاس ورڈ ملایا تھا، عشوہ زریاب، اور پاس ورڈ کھل گیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو پڑی تھی۔ کیا تھا آخر وہ شخص؟ موبائل کی گیلری میں صرف عشوہ رزاق کی تصویریں موجود تھیں، اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی ہر ایک تصویر، ہر ایک یاد۔ وہ تصویر دیکھتے آنسو بہا رہی تھی، دل تکلیف سے پھٹنے کو آ رہا تھا۔ موبائل بند کرتے اس نے ایک طرف رکھا تھا، اسے پائل یاد آئی تھی جس کا ذکر کیا تھا اس نے۔ وہ پائل ڈھونڈنے لگی تھی،
दराज टेबल बेड पायल कहीं मौजूद नहीं थी। एकदम से आती बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की ऊंची आवाज़ पर उसका दिल धड़कना बंद हुआ था। हाथ बुरी तरह कांपे थे। आंखें बंद करते उसने कई आंसू बहने दिए थे। या अल्लाह, वो ठीक हो। उसने दिल से दुआ की थी और उठकर बाहर की तरफ भागी थी। सीढ़ियों पर वो रुक गई थी। आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। हॉल के दाखिली दरवाजे के बाहर हवेली के लॉन वाले हिस्से में ही एम्बुलेंस आ रुकी थी। वो देख सकती थी। गाड़ियाँ उसके पीछे रुकी थी जिनसे मर्द बाहर निकले थे, जिनके चेहरे तकलीफ़ बयान कर रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ गले लगे रो रहे थे, जिनमें ज़रियाब तावर और रज़ाक हुसैन भी थे। एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खुला था। शहीर और हारिस उतरे थे। उनकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे बेतहाशा रोए हों, लेकिन चेहरे पर सख्ती थी। हर गुजरते लम्हे के साथ इशफा के दिल की धड़कनें घट रही थीं। फिर वही लम्हा उसकी नज़रों के सामने था जिसकी उसने शिद्दत से दुआ की थी कि वो उसे देखने को ना मिले। ज़रियाब की मैयत को एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया था। उसके चेहरे तक को सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। सामने से उसकी मैयत को कंधा देने वाले हारिस और शहीद थे, जबकि पीछे सफ़ेद वर्दियों में कोई उन्हीं के कारकुन थे। वो 4 कंधों पर था। उसकी मैयत को अंदर हॉल में लाया जा रहा था। औरतों का रोना चीखना मच चुका था। वो अब भी बेयकीन से खड़ी थी। उसे यकीन न आया था कि वो ज़रियाब तावर है। इस सफ़ेद पर्दे के पीछे हॉल के दरमियान में ज़रियाब तावर की मैयत लाकर रखी गई थी। अंजुम बेगम और शहदा बेगम फौरी रोते मैयत से जा लिपटी थी। और भी मज़ीद औरतें इकट्ठी हुई थीं। चेहरे से कपड़ा हटाया गया था। ज़रियाब तावर का चेहरा सामने था। सर पर सफ़ेद रंग की चौड़ी पट्टी लिपटी थी। बिल्कुल खामोश था वो। रेलिंग को फौरी पकड़ते उसने खुद को गिरने से बचाया था। होंठ कँपाने लगे थे। चंद घंटे पहले हुई मुलाकात उसे याद आई थी। वो अभी तो उसके सामने खड़ा था, उससे बात कर रहा था। नाराज रूठा हुआ सा लगता था, लेकिन सलामत था आंखों के सामने। लेकिन सलामत तो वो तब भी नहीं था। खैर, हिम्मत करते वो सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वो इस तरफ बढ़ रही थी जहाँ अंजुम बेगम और शारदा बेगम बैठी रो रही थी, उसकी मैयत को झंझोड़ते हुए। जिसके ज़िंदा रहते उन्हें ख्याल तक न था कि वह किस हाल में है। इससे बात तक करना गवारा न था। वो दूसरी तरफ फर्श पर ज़रियाब के करीब जा बैठी थी। कई लम्हे वो खामोशी से उसे देखती रही थी। धीरे से हाथ बढ़ाते आज उसने बेझिझक उसके चेहरे को छुआ था। आसपास तावर हुसैन, राज़िक हुसैन, शहीर, हारिस, उसका शौहर मीर साकिब, उसके ससुराल वाले सब खड़े थे, लेकिन उसे किसी का होश न था। ज़रियाब, धीरे से इसने दोबारा उसका नाम पुकारा था। ज़रियाब, आंखें खोलें, प्लीज़ आंखें खोलें। वो धीमे लहजे में मिन्नत कर रही थी। उंगलियां अब तक नरमी से वो इसकी गाल पर रखे हुए थी। ज़रियाब, आंखें खोलें। आप तो मेरी हर बात मानते हैं ना? आज तक आपने कभी मेरा कहा रद्द नहीं किया, तो अब भी ना करें। प्लीज़ आंखें खोलें, मैं मिन्नत करती हूँ आपकी, प्लीज़। लहजा रंधा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पर सर पर बंधी पट्टी को उसने छुआ था। वो खामोश था, बिल्कुल खामोश। ना आज इशफा के कहने का असर था, वरना अपने माँ बाप के रोने का। इसने भी कई लोगों के सामने मिन्नतें की थी, रोया था। जब इसकी किसी ने ना सुनी थी तो वो कैसे सुनता आज किसी की। सबको मालूम पड़ चुका था कि वो ज़रियाब तावर हुसैन की मैयत थी। ज़रियाब तावर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इशफा की आंखों से आंसू गिरे थे। सामने का मंजर धुंधला हो गया था। उसने कहा था अगर वो यहाँ वापस आया तो 4 कंधों पर ही आ सकेगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं ला सकती उससे। और वो 4 कंधों पर ही आया था। वो अपने कॉल का पक्का था। ये तो सब उसकी पसंदीदा लड़की थी जिसके बाइस वो अपने कॉल तक भूल जाया करता था। आपने कहा था आप मुझे कभी अकेला छोड़ कर नहीं जाएंगे, उस दुनिया के आसरे छोड़ेंगे। मैं जब भी तकलीफ़ में आपको याद करूँगी तो आप मेरे लिए आएंगे। आप मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ कर जा सकते। प्लीज़ उठ जाएं, प्लीज़। वो जानती थी कि वो नहीं उठेगा। वो चला गया है हमेशा के लिए। उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी थी। आज इन खूबसूरत सफ़ेद हाथों में खड़ी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। कितनी ख्वाहिश थी इस हाथ को थाम कर इसके साथ चलने की, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में यह हाथ नहीं थाम सकी थी। चेहरे से हाथ हटाते उसने नरमी से हाथ थाम लिया था। अगर वो यही उसकी रहती ज़िंदगी में थाम लेती तो वो शख्स इतनी तकलीफ़ में न मरता।
پلیز ذریعہ اٹھ جائیں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میں نہیں دے سکتی آپ کو اس طرح ذریعہ، پلیز اٹھ جائیں۔ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، مجھے بتانا ہے آپ کو کہ آپ کی محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ مجھے معافی مانگنی ہے آپ سے، میں سب چھوڑ دوں گی، سب کو چھوڑ دوں گی ذریعہ، آپ بس ایک بار اٹھ جائیں۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، پلیز اٹھ جائیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز۔ وہ رو رہی تھی، جن لفظوں کی اسے زندگی میں ضرورت تھی وہ لفظ اس کی میت پر بیٹھ کر کہہ رہی تھی، جن کی اب اسے کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اس کے پاس بیٹھے بری طرح سے روتی تھی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے، اس کا شوہر بھی، لیکن اس کے لفظ میر ثاقب کو عجیب لگے تھے۔ عورتوں کے رونے کا شور اس قدر تھا کہ اس کے لفظ دور سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن قریب کھڑے سمجھ آتے تھے۔ لیکن وہ پرسکون کھڑا تھا، مر جانے والے سے بھلا کیا ویر رکھنا؟ انتہا کی خوبصورت لڑکی آخر اس کی بیوی ہی تھی۔ رزاق حسین بے شک ذریعہ داور کی موت پر غم میں تھے، لیکن اشفاق کا ذریعہ کے لیے اس طرح پاگل ہونا انہیں حیران کر گیا تھا۔ وہ ناواقف تھے کہ ان کی بیٹی بھی اسی شخص کے عشق میں مبتلا تھی، لیکن فکر بھی ہوئی تھی، وہ شادی شدہ تھی۔ سب اگر اس کے سسرال والوں کو اور شوہر کو خبر ہو گئی تو مسئلہ بن سکتا تھا۔ اب تو ذریعہ بھی نہیں رہا تھا، آخر کیا بنتا ان کی بیٹی کا؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھے تھے، اسے کندھوں سے تھاما تھا، جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ گاؤں میں ان کے سائیں ذریعہ داور کے انتقال کی خبر پھیل گئی تھی۔ جو شادی میں شرکت کے لیے نہیں آ سکے تھے وہ اب ذریعہ داور کے لیے آ رہے تھے۔ ہر آنے والے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا اوپر جاؤ، شادی ہو گئی ہے تمہاری، سسرال میں زندگی گزارنی ہے تم نے، وہ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے اسے یہاں سے بھیجنا چاہا تھا، جبکہ اس نے بے یقینی سے نظریں اٹھاتے انہیں دیکھا تھا۔ سب کس قدر ظالم تھے، ان کے اس بھتیجے کی میت ان کے سامنے پڑی تھی، جس نے ان کے لیے آج تک کیا کیا نہیں کیا تھا، جنہیں وہ باپ سے کم درجہ نہیں دیتا تھا۔ سب کے سب بے حس تھے۔ عشفاء کے آنسو ایک دم تھم گئے تھے۔ کاش اس نے ان سب کی نہ سنی ہوتی، یہ کاش بن کر رہ گیا تھا۔ زندگی میں تو انہوں نے اسے اس سے دور کر دیا تھا، اور اب آخری لمحات میں بھی وہ چاہتے تھے وہ اس کے لیے روئے بھی نہ، وہ اب بھی اس سے دور چلی جائے۔ اپنے بابا سے بھی اسے عجیب سا تناؤ محسوس ہوا تھا، اسے آج وہ بھی باقی لوگوں جیسے صفاق لگے تھے۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے، اپنے بابا کے ہاتھ اس نے اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ ان سے دور ہوتے خاموش سے گھٹنوں پر چہرہ رکھے وہ بغیر پلکے جھپکے ذریعہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تکلیف اور پچھتاوا حد سے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ آج تک اس نے ان کی سنی تھی، اب اسے کسی کی نہیں سننی تھی۔ شاہدہ بیگم روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی، عورتیں انہیں سنبھالتے ان کے چہرے پر پریشان پانی کے چھینٹے مار رہی تھیں۔ داور صاحب کسی شخص کے کندھے پر سر رکھے رو رہے تھے، انجم بیگم کسی عورت کے گلے لگتے رو رہی تھی۔ سے بھی کوئی افسوس کرنے آیا تھا، جن کے گلے لگے وہ بھی رو رہے تھے۔ حارث اور شہیر ایک کونے میں کھڑے خاموشی سے ان سب کے تماشے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ سب بہت اعلیٰ قسم کے اداکار لگے تھے، نفرت محسوس ہوئی تھی ان دونوں کو سب سے۔ شہیر حارث کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، کئی انتظامات تھے جو کروانے تھے۔ مسجد میں اعلان ہو رہے تھے، صبح فجر کی نماز کے وقت ذریعہ داور کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔ اس اعلان نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ فجر ہونے میں 3 گھنٹے باقی تھے، بس اتنی جلدی جنازہ! اور یہ ان دونوں بھائیوں نے رکھوایا تھا۔ وہ مزید اپنے بھائی کو ان لوگوں کے درمیان نہیں چاہتے تھے۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، نماز جنازہ کا وقت ہو چکا تھا۔ ذریعہ داور کو تدفین کے لیے اٹھا کر لے جانے کے لیے مرد حضرات اندر آئے تھے، اور ایک بار پھر اونچی آواز میں رونے کا شور اٹھا تھا، لیکن ان میں عشوہ شامل نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں پر چہرہ رکھے ذریعہ داور کو دیکھ رہی تھی، بغیر پلکیں جھپکے، آنکھیں سرخ تھیں، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے اسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا اسے صبر آ گیا ہے، لیکن وہ صبر نہیں تھا، وہ تکلیف کی انتہا تھی۔ داور حسین اور رازق حسین ہمت کرتے آگے آئے تھے تاکہ ذریعہ داور کو کندھا دے سکیں، لیکن شہیر ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک گیا تھا۔ میرے بھائی کو ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی، نہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے بھائی کو کندھا دیں۔ جنازے میں نہ شریک ہو کر میرے بھائی اور مجھ پر احسان کر دینا آپ دونوں۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کبھی بولتا ہی نہیں تھا ان کے آگے۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ داور حسین کی آواز میں کرب آیا تھا، آخر اپنا اکلوتا بیٹا کھویا تھا انہوں نے۔
اور وہ اسی کے جنازے میں شرکت سے بھی انہیں روک رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، جب آپ نے انہیں جینے نہیں دیا تو ان کے مرنے پر بھی یہ فالتو کا ڈرامہ بھی آپ سب کو رچانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اپنا ڈرامہ لوگوں کے سامنے جاری رکھیں، آپ سب میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر موجود قوم کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ رزق حسین غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں، لیکن جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جب زندگی میں آپ لوگوں نے انہیں جینے لائق نہیں چھوڑا تو اب مرنے پر تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی غصے اور کرب سے چیخا تھا۔ وہ روتے رہے تھے، آپ لوگوں کے آگے منتیں کرتے رہے، زندگی کی بھیک مانگتے رہے، اور آپ سب نے سنگ دل بن کر انہیں مرنے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ سب کو کتنی تکلیف میں انہوں نے راتیں کاٹی۔ آپ لوگوں نے مڑ کر اس کا پتہ بھی نہیں کیا۔ جس شخص نے آپ لوگوں کے لیے اتنی قربانیاں دیں، آپ لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، باپ کی طرح انہوں نے آپ کے بچوں کو پالا، آپ نے بھی کیا کیا ان کے ساتھ بابا؟ وہ چیختے رازق حسین سے سوال کر رہا تھا اور وہ سر جھکا گئے تھے۔ واقعی انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا 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 تھا انہیں اندازہ تھا۔ ہم نے صرف اس کا بھلا چاہا تھا۔ کمزور سی آواز طاہر حسین کی نکلی تھی اور شہیر نوا آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑا تھا۔ اس کے ساتھ حارث اور فیاض احمد بھی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ بھلا کیا بھلا کیا ہے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ؟ دیکھیں آپ لوگوں کا بھلا، مر گئے ضریاب بھائی، مر گیا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میرا بھائی، آپ لوگ قاتل ہیں میرے بھائی کے۔ وہ چیختے چیختے رو پڑا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل کر بہنے لگے تھے۔ حارث نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ تکلیف اور ندامت سے باقی سب بھی رو رہے تھے، جبکہ وہ ابھی تک ساتھ بیٹھی تھی۔ اس سے زیادہ اندازہ کسی کو نہ تھا ضریاب داور کی تکلیف کا۔ ضریاب داور کے چہرے پر سفید کپڑا واپس ڈالا گیا تھا، اس کی میت کو اٹھا کے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ چار کندھوں پر حویلی آنے والا چار کندھوں پر ہی ہمیشہ کے لیے حویلی سے جا رہا تھا۔ وہ سب سے روٹھا ہوا پہلے زندہ گیا تھا، اور آج ہمیشہ کے لیے ان سے روٹ کر وہ جا رہا تھا۔ اس حویلی کا سب سے بڑا وارث آج چلا گیا تھا۔ اس کے جنازے کو کندھا دینے والے حارث، شہیر، فیاض احمد اور گاؤں کا ہی کوئی لڑکا تھا۔ عشوہ نے خاموشی سے ہی اسے جاتا ہوا دیکھا تھا، دل میں بس ایک ہی الفاظ دہرائے تھے، خدا حافظ ضریاب، ہم ملیں گے اور ضرور ملیں گے، چاہے اس جہاں یا اس جہاں۔ میں خدا سے فریاد کروں گی، اس جہاں میں نہ صحیح اس جہاں میں مجھے آپ کا ساتھ ضرور نصیب ہو۔ اس جہاں میں بھی اگر آپ کا ساتھ نہیں ملا تو اور کسی کا مجھے قبول نہیں۔ یہ نکاح میری مرضی کا نہیں جو میں اگلے جہاں میں کسی اور کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا تھا، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ مجھے یقین ہے اس جہاں میں اللہ مجھے آپ سے دور نہیں کریں گے۔ حوالدار ضریاب داور کے پاس سے ملنے والا سامان ان کے ورثاء کے حوالے کرنے اور یہاں سے جانے کے لیے رزق حسین کے پاس آ کر رکا تھا۔ یہ سامان ہمیں باڈی کے پاس سے ملا تھا۔ اس نے ایک پیکٹ میں موجود پائل اور پیسے ان کی طرف بڑھائے تھے۔ لفظ باڈی پر عشوہ نے نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھا تھا۔ پیکٹ میں موجود خون میں لت پت پائل پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ اٹھتے اس طرف گئی تھی اور حوالدار کے ہاتھوں سے اس نے وہ پیکٹ لے لیا تھا۔ اسے کھولتے وہ خون سے بھری پائل اس نے اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔ ہاتھ پر ضریاب داور کا خون لگتے ہی اس کا دل درد سے پھٹنے والا ہوا تھا، اور وہ پائل، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے تھے۔ پائل کو مٹھی میں دبوچے اس نے وہ پیکٹ حوالدار کو دے دیا تھا۔ یہ پائل میری ہے، میں لے کر جا رہی ہوں، سد میری سے کہتے وہ واپس صف پر جا بیٹھی تھی جہاں عورتیں بیٹھی اب قرآن پڑھ رہی تھیں۔ رازق حسین نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، شرمندگی اور تکلیف مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ شخص کس قدر محبت کرتا تھا ان کی بیٹی سے، اس چیز کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ ضریاب داور کی تدفین کر دی گئی تھی۔ طاہر حسین اور رازق حسین نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی۔
لیکن تدفین کے لیے نہیں آ سکے تھے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد سب واپس جا چکے تھے۔ ایک شہید تھا جو اس کی قبر پر بیٹھا، اس کے پیروں کی طرف خاموشی سے بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس کے ساتھ زندگی گزاری تھی، جس نے باپ کی طرح ان کا خیال رکھا تھا، وہ جوانی میں ہی تکلیفوں میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہا تھا واپس حویلی جانے کو۔ صبح کے 9 بج چکے تھے لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ حویلی واپس آؤ تو اب کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا سب میں، جس کا انتظام گاؤں کے لوگوں نے ہی کیا تھا۔ سب کے ایک کونے میں اشفاق گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس پر فی الحال کسی کی توجہ نہ تھی۔ میر ثاقب کی ماں انجم بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تھی، جبکہ میر ثاقب مردان خانے میں ہی تھا۔ اس کے بچے یہاں موجود تھے جن سے اشفا ایک بار بھی نہ ملی تھی۔ آپ کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے جوان اولاد کی، ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی تکلیف، لیکن اب ہمیں رخصتی چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں مہمان انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ آج شام کی ولیمے کی تیاری بھی ہو رہی ہوں گی۔ اب ہم اپنی بہو کو گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت احتیاط سے بولی تھی، جبکہ انجم بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ بے شک وقت مشکل تھا، لیکن بیٹی کے سسرال کا مسئلہ تھا۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، کوئی خاص انتظام تو نہیں کر سکیں گے ہم، بس آپ خاموشی سے لے جائیں اسے، میں اسے بھیجتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اشفا کے قریب جاتے انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلانا چاہا تھا۔ اشفا بچے اٹھ جاؤ، میں جانتی ہوں مشکل ہے، لیکن تمہیں اب اپنے گھر جانا ہے، وہ منت بھرے انداز میں بولی تھی، لیکن وہ ہلی تک نہیں تھی۔ اشفا بچے اٹھ جاؤ، کچھ کہہ رہی ہوں میں، انہوں نے اسے پھر ہلانا چاہا تھا۔ اشفا اٹھو، اس بار انہوں نے اسے تھوڑا زور سے ہلایا تھا اور وہ ایک طرف کو جا گری تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ انجم بیگم کو دل مٹھی میں آیا تھا اسے دیکھ کر۔ اشفا بچے آنکھیں کھولو، اس کا سر گود میں رکھتے وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی تھی۔ آس پاس مزید عورتیں بھی اکٹھی ہونا شروع ہوئی تھیں، کوئی اس کے ہاتھ مسل رہا تھا تو کوئی اس کے پاؤں، جو برف کی طرح ٹھنڈے پڑے تھے۔ مردان خانے میں خبر پہنچائی گئی تھی، حارث اور رضا کو میر ثاقب آئے تھے۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں اب ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں ٹارچ مارتے اس کی پلس چیک کر رہے تھے۔ وہ مختلف مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی اور تمام مشینیں ساتھ پڑی تھیں۔ رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ حارث، رزاق صاحب اور میر ثاقب تینوں ہی پریشان چہرہ لیے کھڑے تھے۔ ایک جوان گھر کی اولاد ابھی کھوئی تھی، دوسری کھونے کی ہمت نہ تھی ان میں۔ سوری، شی از آلریڈی ڈیڈ۔ ڈاکٹروں کے الفاظ تھے کہ زہر جو ان کی سماعت میں پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رازق حسین کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ جب آپ لے کر آئے تب ہی یہ ختم تھی، اور یہ آپ لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ HP 3.5 ہے، خون بالکل ختم ہے، لیور، ہارٹ اور برین فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب جب جسم میں خون ہی نہ ہو تو کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر کافی غصے میں لگتا تھا۔ اشفا کا کئی سالوں سے یہ ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ رازق حسین کے پاس جواب نہ تھا، جبکہ حارث مردہ قدموں سے اپنی بہن کے پاس جا بیٹھا تھا۔ اس بیماری کے پیشنٹ ویسے ہی گھر والوں کو عذاب کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ مبارک ہو، آپ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، یا چھڑوا لی آپ لوگوں نے۔ وہ غصے سے بولتے جا چکے تھے اور رازق حسین ڈھہ گئے تھے زمین پر۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میر ثاقب نے ایک دن کی دلہن کو دیکھا تھا جو بے جان اس کے سامنے پڑی تھی۔ دل میں کوئی احساسات نہ تھے اسے لے کر، لیکن نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ڈیتھ صرف بیماری کی وجہ سے نہیں تھی۔ دریافت دعوے کے لیے اس کا رونا، اس کی حالت وہ دیکھ چکا تھا۔ زیادہ تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اشفا کی آنکھوں میں موجود اس شخص کے لیے تڑپ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی تھی، مٹھی بند تھی جس میں سے پائل کا ایک چمکتا کونا لٹک رہا تھا۔ خشک خون کے نشانات تھے اس پر اور اشفا کی مٹھی پر بھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس لڑکی کے خون کا نصیب اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ جب اس لڑکی کا نصیب وہ ہی نہ رہا تھا تو وہ کیسے زندہ رہتی؟ وہ بھی آج اس ظالم دنیا کو چھوڑ گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میر ثاقب مڑ گیا تھا حویلی میں ایک اور دل چیر دینے والی خبر پہنچانے کے لیے۔ حارث نے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا تھا، ان کی لاڈلی سب سے پیاری بہن۔ اس کی شرارتیں، رونا، ضد کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا، سب یاد آیا تھا۔ چند لمحے پہلے بھائی کو کھویا تھا اور اب بہن کو کھو دیا تھا۔ کئی آنسو تھے جو ٹوٹ کر گرے تھے۔ چند لمحوں پہلے بھائی کی قبر کھودی تھی، اس پر مٹی ڈالی تھی، اور اب بہن کی قبر بھی بنانی تھی، اس پر بھی مٹی ڈالنی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے جھک کر اپنی بہن کے ماتھے کو چوما تھا۔ خدا حافظ گڑیا، کرب سے کہتے وہ مڑ گیا تھا۔ زریاب کی قبر پر بیٹھے شہید کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ فون پر حارث کا نام دیکھ کر اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔
کہاں ہو شہیر؟ اس کی نم آواز گونجی تھی۔ بھائی کی قبر پر ہوں، وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ حویلی واپس آ جاؤ۔ میں نہیں آنا چاہتا، اب آؤں گا بھی نہیں۔ بس ایک بار آ جاؤ، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ ہم کبھی اب واپس یہاں نہیں آئیں گے شہیر، اب ہمارے یہاں کچھ نہیں رہا۔ وہ رو پڑا تھا بری طرح، اور شہیر کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ تم یہاں قبرستان آ جاؤ، میرا بیگ لے آنا، پھر چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ شہیر، تمہیں ایک دفعہ آنا پڑے گا، ہمیں ابھی ایک اور جنازہ بھی اٹھانا ہے۔ وہ بہت مشکل کہہ رہا تھا، اور شہیر کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ کون؟ کس کا؟ کیا ہوا؟ شہیر، اشفا گڑیا۔ شہیر، اشفا چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ وہ ہچکیوں سمیت بولا تھا، اور شہیر ساکت رہ گیا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ ہم اسے حویلی لے کر جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ فون کاٹتے اس نے جیب میں رکھا تھا۔ وہ قبر کو دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر ایک کرب بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ ہم آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کر سکے آپ کے لیے بھائی، وعدہ کرتا ہوں اشفا آپ کے برابر میں آئے گی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ بھائی کے بعد اب اکلوتی جان سے پیاری بہن کو کھونے کا غم اسے مار گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اشفا کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تھی۔ اس کی قبر دریافت ٹاور کے برابر میں بنائی گئی تھی۔ قبروں کے کتبے پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور تاریخ وفات درج تھی، 22 مارچ 2024۔ شہیر اور حارث کا کندھوں پر بیگ پہنے قبروں پر کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ اس حویلی اور یہاں کے لوگوں کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ چند ماہ بعد واپس حویلی آؤ تو وہاں کے لوگ بوڑھے حد سے زیادہ ہو چکے تھے۔ پہلے والا اناہ غرور ختم ہو گیا تھا۔ داور حسین بستر پر پڑے کھانس رہے تھے۔ غم اور پچھتاوے نے انہیں ختم کر دیا تھا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ زریعہ داور کی بنائی فیکٹری بند ہو چکی تھی، وہاں تالا لگ چکا تھا، کیونکہ اسے سنبھالنے والا اب کوئی نہ رہا تھا۔ فیاض احمد زمینوں پر کھڑا زمینوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج حسین حویلی کی منشی کی نوکری سے استعفیٰ دینے والا تھا۔ فصل اس بار ساری سڑ گئی تھی، باغ کے درخت بھی سوکھ گئے تھے۔ دیکھ بھال کے باوجود زمینیں چند ماہ میں ہی بنجر لگنے لگی تھی۔ لگتا تھا وہ بھی اپنے سنبھالنے والے کو کھونے کا غم منا رہی ہیں۔ وہ شخص سارے شہر کو ہی ویران کر گیا تھا۔